بعد میں دیکھ، پہلے تو یہ دیکھ اللہ کی قدرت کیا ہے، پتیوں کے اندر، درختوں کے اندر، جھاڑیوں کے اندر۔ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، خلیجات میں اللہ کے بڑے بڑے ولی پلا کرتے تھے، لیکن لا علمی، ہمیں معلوم نہیں تھا کون اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کے اتنے زیادہ قریب پہنچا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کی دعاؤں کی برکتوں سے کہاں چراغ جلے اور کہاں روشنی پہنچے۔ رات دن وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں۔ پھر جب وہ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر اس بستی پر علماء پیدا ہوتے ہیں، حافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا کچھ کمال نہیں ہے، یہ ہماری بڑوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بڑوں میں کون تھے جو اس سرزمین پر بیٹھ کر رو لیے تھے اور یہ دعا کر دیے تھے کہ اللہ اس سرزمین سے دین کی حفاظت کرنے والے علماء کھڑا کر دے۔ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے آج آپ لوگ اس گاؤں کے اندر علماء حفاظ کی کثرت دیکھ رہے ہیں۔ میری جہاں تک معلومات ہے، میرا بچپن اسی گاؤں کے اندر گزرا۔ پچھلا جو دور تھا اس دور کو تو ہم نے نہیں دیکھا، اس دور کو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، لیکن ہم نے جس دور کو دیکھا ہے وہ دور یہ تھا کہ جناب عبدالحق صاحب جو اسی مسجد کے ایک طویل عرصے تک امام رہے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے اس منظر کو۔ صبح میں 4 بجے سے لے کر گھر سے نکلتے سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے مسجد کو آ جاتے تھے۔ اور آج مفسرین لکھتے ہیں، ہم نے کتابوں میں دیکھا ہے، تفاسیر میں دیکھا ہے، سورہ رحمان کی برکتیں کیا ہیں۔ بنجر زمین پر جس طرح پانی برستا نا، پانی برسنے کے بعد، بارش کے پانی کے بعد جس طرح ہریالی سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے، جس سرزمین پر سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی ہے اللہ اس سرزمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں۔ یہ سب روحانی فیوز و برکات ہیں۔ ہمارے اس گاؤں کے اندر اللہ کے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو اور مجھے نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ پھر اس طرح کی ایک ہستیاں کھڑا کر دے جو رات میں سجدے میں سر رکھ کر روئے، راتوں میں اللہ کو منانے والے بنے، خدا کے سامنے رونے والے بنے۔ ہم ان بزرگوں کے روحانی اولاد ہیں جو رات میں اسی مصلی پر، اسی منبر و محراب کے پاس سجدے میں سر رکھ کر رویا کرتے تھے۔ میرے سے بھی بڑی عمر کے لوگ یہاں پر تشریف فرمائے، آپ حضرات نے تو مجھ سے زیادہ بہتر جانا ہوگا، مجھ سے زیادہ بہتر سمجھا ہوگا۔ اسی طرح عید میلاد کی راتیں ہوتی، قصیدے وغیرہ پڑھ لیتے تھے، اللہ کی نبی کی محبت میں پڑھ لیتے تھے، لیکن اس کے بعد رات میں 4 بجے 3 بجے سجدے میں سر رکھ کر رویا کرتے تھے۔ کون سی چیز تھی جو ان کو رونے پر مجبور کرتی تھی؟ کون سی طاقت تھی جو ان کو رونے پر مجبور کرتی تھی؟